ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق اللہ العظیم. میرے قابل احترام بزرگوں، گزشتہ منگل کو یہ بیان کیا گیا تھا کہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور یہ رمضان شریف کا مقدمہ ہے کہ اس کے بعد رمضان سے پہلے درمیان میں ایک ہی مہینہ باقی ہے جو شعبان کا مہینہ ہے. اس کے بعد پھر رمضان شریف انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے. اور رجب کے مہینے میں صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا ثابت ہے جو ہمیں مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان شریف تک پہنچنا نصیب فرما. اور اس سلسلے میں تفصیل سے یاد کیا گیا تھا کہ جس کے ذمے زندگی کی نمازیں قضا ہوں یا روزے قضا ہوں تو انہیں ان کا حساب لگا کر ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر ہم رمضان شریف کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو دعا بھی کریں اور دوا بھی کریں. دعا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عمر میں اتنی برکت دیں اور صحت میں اتنی برکت دیں کہ صحت کے ساتھ ہم سب کو رمضان شریف کا مہینہ نصیب ہو جائے، کیونکہ وہ بڑی برکتوں اور رحمتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے. ساتھ ساتھ ہم اسی کچھ تیاری بھی کریں. جب دعا اور دوا دونوں ہوتی ہیں تو عام طور پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو ہی جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے مالا مال کر ہی دیتے ہیں. پھر عام طور پر کوئی محروم نہیں ہوتا. لہٰذا نمازوں کا حساب لگا کر کے نمازیں قضا کریں، روزوں کا حساب لگا کر کے روزیں قضا کریں. منت اگر پوری ہو گئی ہو تو منت پورا کریں. کفارہ واجب ہو تو کفارہ ادا کریں. اس طرح اہتمام کے ساتھ رمضان شریف کی تیاری میں لگے. اور یہ نماز روزہ قضا یہ رمضان شریف کے ساتھ خاص نہیں ہے. اگر رمضان شریف آئے تو تبھی ہمیں قضا کرنی چاہیے، ورنہ تو پرواہی نہ کرنی چاہیے. یا رمضان شریف آئے تو روزوں کی فکر کرنی چاہیے ورنہ بے فکر رہنے کی یہ بات نہیں. یہ نمازیں تو ہر حال میں ہمیں قضا کرنی ہے. جو نمازیں قضا ہیں ان کو ہر حال میں ادا کرنا ہے، تو جو روزے قضا ہیں ان کو ہر حال میں رکھنا ہے، رمضان شریف آئے یا نہ آئے. لیکن رمضان شریف آنے سے پہلے یہ اچھی بات ہوگی کہ پچھلے روزے جتنے فرض ہیں اور قضا ہو گئے وہ ادا ہو جائیں، تاکہ جب نئے روزے فرض ہوں تو یہ پوری کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی طرف توجہ رہے، پچھلی فکر ہماری دور ہو جائے. اور ایسے ہی
قضا نمازیں بھی جس قدر ہماری ادا ہو جائیں بہتر ہے، تاکہ رمضان شریف جب آئیں تو پچھلی نمازیں ادا ہو چکی. لیکن اگر رمضان شریف آنے پر بھی ہماری نمازیں پوری نہ ہوں اور روزے پورے نہ ہوں تو رمضان شریف آتے ہی رمضان شریف کے روزے رکھنے، رمضان شریف کے بعد پھر پچھلی نمازیں بھی ادا کرنی اور روزے بھی رکھنے. یہ تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جتنے بھی یہ فرض رہ گئے ہیں یہ سب فرض ہیں ہمارے لیے، اور توبہ کرنے سے فرض معاف نہیں ہوتا. ان فرائض کو اپنے وقت پر ادا نہ کرنے کا جو گناہ ہوا ہے توبہ سے وہ معاف ہوتا ہے، لیکن نمازیں معاف نہیں ہوتے، روزے معاف نہیں ہوتے، کفارے معاف نہیں ہوتے. منتیں پوری ہو گئی ہیں تو وہ معاف نہیں ہوتے، قسم توڑ دیے تو کفارہ معاف نہیں ہوگا، ادا کرنا ہوگا. اور اس آیت میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جو کچھ ما آتاکم رسول، سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا آپ کو حکم دے دیں اس کو لے لو اور اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز رہو. جس چیز کا حضور حکم دیں اسے اختیار کرو اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز رہو. تو اس ماہ رجب کے سلسلے میں دو باتیں ثابت نہیں ہیں، لیکن ہمارے ماحول و معاشرے میں ان کو بہت اہتمام سے کیا جاتا ہے، لہٰذا ان سے ہی بچنا چاہیے. مثلاً ایک تو شب معراج کو جاگنے کی عبادت سمجھا جاتا ہے، اور اس میں جاگنے کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے، اور خاص طریقے سے نفلیں پڑھی جاتی ہیں، اور بڑے بڑے فضائل اس شب کے عبادت کرنے کے بیان کیے جاتے ہیں، اور پھر رات گزار کر کے روزہ رکھنے کی بھی تلقین کی جاتی ہے. یہ بات صحیح نہیں، اور یہ بات ثابت نہیں، اور یہ بالکل درست نہیں ہے. یہ سب اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں. شب معراج میں معراج کا واقعہ بہت عظیم الشان ہے، اور اس کی اہمیت بالکل مسلم ہے، اور وہ بالکل برحق ہے. اس میں جو سب سے بڑا انعام حضور کے صدقے حضور کی امت کو ملا ہے وہ 5 نمازوں کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں عطا فرمائی. یعنی آپ کی امت پر اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی تھی. پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے پوچھا کتنی نمازیں فرض ہوئی ہیں تو آپ نے فرمایا 50. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے بنی اسرائیل کا بڑا تجربہ کیا ہے، وہ تو نماز اتنی اہتمام سے پڑھتے نہیں تھے، آپ کی امت کیسے پڑھے گی؟ آپ جائیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور نمازیں کم کرنے کی درخواست کیجیے. تو آپ تشریف لے گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی، پھر دوبارہ 12، اس طرح کئی مرتبہ آپ کا جانا ہوا. ہر مرتبہ 5 نمازیں اللہ پاک نے کم کر دی. اس طرح 45 نمازیں اللہ تعالیٰ نے کم کر دی. جب 5 رہ گئی تب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جائیے اور اللہ تعالیٰ سے نمازیں کم کرنے کی بھی درخواست کیجیے. تو پھر آپ نے فرمایا اب تو مجھے جاتے ہوئے شرم آتی، اس لیے پھر آپ نہیں گئے. اس کے بعد اللہ پاک نے یہ بشارت عطا فرمائی کہ ہمارے نزدیک ہیں تو 50 ہی، لیکن ہم یہ ثواب 5 پر عطا کرتے ہیں. اب آپ کی امت ہی پڑھیں گے 5 لکھی جائیں گی اور شمار کی جائیں گی 50، کیونکہ آپ کی امت کا ثواب ہر نیک عمل میں کم سے کم 10 گنا ہے. تو 5 نمازوں میں ہر ایک کو 10 سے رکھ دو، 10 پنجے 50، تو پڑھتے ہیں 5 ادا ہوتی ہیں اور شمار ہوتی ہیں 50. تو یہ شب برات کا تحفہ ہے اور انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے. ہم سب کو اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے.
اور پابندی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. اور پابندی ہے کہ مرد حضرات مسجدوں میں باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کریں. تجارت کی وجہ سے، زراعت کی وجہ سے، ملازمت کی وجہ سے جماعت نہ ترک کریں، نماز قضا نہ کریں. ملازمت وغیرہ کی وجہ سے نماز قضا کرنا بھی ناجائز اور بڑا گناہ ہے، اور جماعت ترک کرنا بھی بلا عذر معتبر کے گناہ ہے. ہاں، خواتین پر جماعت واجب نہیں، وہ اپنے گھروں میں وقت کے اندر اندر نماز پڑھیں. وہ اپنے گھروں کے اندر وقت کے اندر اندر نماز ادا کریں، قضا کرنے سے بچیں ہوئے. اور نماز بڑے آرام اور اطمینان سے پڑھنی چاہیے، اور آسان طریقہ یہ کہ سنت کے مطابق پڑھنی چاہیے. بس سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے، چاہے مختصر نماز ہو، ہلکی پھلکی نماز ہو، چاہے طویل نماز ہو، چاہے بہت طویل نماز ہو، لیکن قیام، رکوع، سجدہ، قعدہ، جلسہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اب ہماری نماز سنت کے مطابق کیسے ہو؟ اس کا آسان طریقہ یہ کہ اردو میں ایسی کتابیں موجود ہیں جس میں تکبیر اولیٰ سے لے کر سلام پھیرنے تک مسنون و مستحب طریقے سے نماز ادا کرنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے. سب سے زیادہ مشہور حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ کی وہ کتاب ہے نماز سنت کے مطابق ادا کیجیے. یہ کتاب سے عام ملتا ہے، اس میں دیکھ لیں. اور ناچیز کا ایک رسالہ ہے کامل طریقہ نماز، اس میں بھی اسی کتاب کے حوالے سے یہ طریقہ لکھا گیا ہے. اور خواتین کس طرح سنت کے مطابق نماز ادا کریں، تو ان کے لیے ایک کتاب ہے خواتین کا طریقہ نماز. خواتین کا طریقہ نماز، اس میں خواتین کے لیے تکبیر اولیٰ سے لے کر کے سلام پھیرنے تک کا مسنون و مستحب طریقہ لکھا گیا ہے، جو احادیث طیبہ اور آثار صحابہ کی روشنی میں لکھا گیا ہے. تو اس طرح خواتین بھی اپنی نماز کو درست کر سکتی ہیں، مرد حضرات بھی اپنی نماز کو درست کر سکتے ہیں، اور سنت کے مطابق اپنی نماز کو پورا کر سکتے ہیں. تو سنت کے مطابق نماز ہونی چاہیے، سنت کے مطابق ہمارا وضو ہونا چاہیے، اور مرد حضرات با جماعت با تکبیر اولیٰ کے ادا کرنے کا اہتمام کریں. تو یہ ہے نماز کی ادائیگی. کس طرح سے ابھی سے اس کی عادت ڈالیں تو انشاءاللہ تعالی جب عادت پڑ جائے گی تو پھر آرام سے پڑھی جائے گی. ورنہ بیشتر نمازوں کے اندر بہت ہی جلد بازی اور خشوع و خضوع کا فقدان پایا جاتا ہے. خشوع و خضوع کی بہت ہی کمی پائی جاتی ہے. امت میں سب سے پہلے جو چیز ختم ہوئی ہے وہ خشوع و خضوع کہ مسجد بھری ہے نمازیوں سے، لیکن خشوع و خضوع سے پڑھنے والے بہت ہی شاذ و نادر ہیں. تو یہ بھی ہماری بہت بڑی کمی ہے اور ہمارے اندر بہت بڑی کوتاہی ہے. اس کو ہمیں فوری طور پر دور کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. تسبیحات بھی پڑھیں، تلاوت بھی کریں، مناظر مقبول بھی پڑھیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنا وضو، اپنا غسل، اپنی نماز بھی پڑھیں اور سنت کے مطابق پڑھنے کا اہتمام کریں. تو خیر یہ نماز شب معراج کا بہت بڑا تحفہ ہے، اور معراج کا واقعہ اپنی جگہ برحق ہے. لیکن یہ معراج جو سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی ہے، ایک مشہور قول تو یہ ہے کہ 27 رجب کی شب میں ہوئی تھی، رجب کی 27ویں شب میں ہوئی تھی. لیکن دوسرا قول یہ بھی ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی تھی. تاریخ بھی پکی نہیں، واقعہ بالکل سچا ہے لیکن اس کی تاریخ حتمی نہیں ہے. وجہ اس کی یہ کہ یہ کوئی عبادت کی مخصوص رات نہیں ہے، اس لیے اس کی حتمی تاریخ بھی محفوظ نہیں ہے. ورنہ جو عبادت کی راتیں وہ اپنی جگہ مخصوص ہیں، ان کی تاریخیں بھی بالکل معلوم ہیں. جیسے 5 راتیں سال کے اندر مشہور ہیں جو عبادت کے لیے ہیں، ان کی خاص فضیلت ہے. ان راتوں میں جاگ کر عبادت کرنے کی فضیلت ہے اور احادیث سے ثابت ہے. جو شب برات جو انشاءاللہ آنے والی، شب قدر وہ بھی انشاءاللہ آنے والی، عید کی رات، بقرعید کی رات، عرفے کی رات، یہ 5 راتیں ہیں جن میں عبادت کرنے کی ترغیب بھی ہے اور خاص فضیلت بھی ہے جو وہ تاریخ سب ہے.
لیکن شب معراج کی حتمی اور پکی تعریف کی کس شب میں ہوئی تھی وہ ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عبادت کی رات نہیں۔ اور پھر نبوت کے 5ویں یا 6 سال معراج ہوئی ہے، نبوت ملنے کے 5ویں یا 6 سال یہ شب معراج ہوئی ہے، وہ معراج ہوئی ہے۔ اس کے بعد بھی سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 17 یا 18 سال دنیا میں جلوہ افروز رہے۔ 18 سال تک 18 مرتبہ یا 17 مرتبہ شب معراج ہے، لیکن آپ نے ان راتوں میں سے کسی رات میں نہ خود جاگنے کا اہتمام کیا، نہ صحابہ کرام کو جاگنے کی تلقین کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ جاگنے کی رات نہیں ہے، یہ شب قدر کی طرح خاص عبادت کرنے کی رات نہیں ہے۔ اور پھر امت میں سب سے بڑھ کر حضور کی تابعداری کرنے والے اور آپ کے طریقے پر چلنے والے، آپ کے نقش قدم پر مر مٹنے والے صحابہ کرام، صحابہ کرام کا امت میں سب سے اونچا مقام، سب سے بڑا درجہ ہے۔ اور ان کی فضیلت تو یہاں تک ہے جو آپ نے ایک حدیث میں فرمائی ہے کہ اگر غیر صحابی، میری امت میں سے غیر صحابی بہت پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے اور میرا صحابی آدھا سے گندم یا اس کا بھی آدھا یعنی 1 پاؤ گندم اللہ کے راستے میں خیرات کرے، تب بھی غیر صحابی بہت پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر کے میرے صحابی کے 1 پاؤ یا آدھا کلو گندم خیرات کرنے کے ثواب کے برابر نہیں۔ اتنی بڑی ان کو فضیلت ہے، اور یہ سب فضیلت حاصل ہے سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی زیارت اور آپ کی خدمت نصیب ہونے کی وجہ سے، جو کسی غیر صحابی کو حاصل کر رہا۔ تو کسی نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ افضل ہیں یا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ افضل ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر 1000 عمر بن عبدالعزیز ہوں، 1000 عمر بن عبدالعزیز ہوں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں جہاد کے اندر نکلے ہوں اور اس جہاد کے اندر مٹی اڑ کر ان کے گھوڑے کے ناک میں گئی ہو، تو وہ مٹی جو ان کے گھوڑے کے ناک میں ہے 1000 عمر بن عبدالعزیز مل کر اس گھوڑے کی ناک کی مٹی کے برابر ہوئی، اس لیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ذیل القدر صحابی ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ صحابی نہیں۔ اتنا اونچا مقام ہے صحابہ کرام کا۔ اور سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تقریباً 100 سال تک صحابہ کرام دنیا میں زندہ رہے، 100 سال تک۔ کسی بھی صحابی سے 100 سال میں کہیں بھی شب معراج میں عبادت کرنا، جاگنا ثابت نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ عبادت کی رات نہیں۔ اب اس رات میں آپ دیکھو کتنی دھوم دھام ہوتی ہے، اس طرح مسجدوں کو سجایا جاتا ہے، جلسے ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں اور غیر ضروری بجلی جلائی جاتی ہے جو سراسر اسراف کی بات ہے، اور پھر خاص طریقے سے اس رات میں نفلیں پڑھی جاتی ہیں اور اس کا بڑا اجر و ثواب بیان کیا جاتا ہے۔ یہ سب ثابت ہے، اس لیے ان سب باتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ان سے بالکل گریز کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ چیز ثابت نہیں ہے اس مہینے کے اندر، دوسرے کنڈے بھرے جاتے ہیں، کنڈوں کی رسم بھی ہندوستان سے چلی آ رہی ہے اور بعض رسمیں ایسی چلی آ رہی ہیں کہ بس وہ بالکل پکی ہو گئی اور کسی طرح وہ چھوٹ کے نہیں دیتی۔ جیسے شب رات کے اندر حلوہ، یہ ایسی رسم ہے جو برسوں سے چلی آ رہی ہے، چلی جا رہی ہے، لوگ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ایسی شب معراج تو شب برات میں آتش بازی، پٹاخے چھوڑنا، چراغاں کرنا،
آتش بازی کرنا، ہر سال ہزاروں لاکھوں روپے کی آتش بازی ہوتی ہے اور یوں ہی آگ کے اندر پیسے جلا دیے جاتے ہیں، اور رات کو بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے حلوہ پکانے میں گزارا جاتا ہے۔ یہ رسمیں چلی آ رہی ہیں، ان سب سے بچنا چاہیے، خود کو ہی بچنا چاہیے، اپنے بچوں کو ہی بچانا چاہیے اور ان سے دور رہنا چاہیے۔ یہ سب رسمیں اپنے طور طریقے ہیں جو ہم نے دین بنا کر اختیار کر رکھے ہیں، جن کا کوئی ثبوت نہیں۔ ایسے ہی رجب کے مہینے میں کنڈے بھرے جاتے ہیں اور یہ رسم بھی خوب کی جاتی ہے اور اس پر بھی بڑا پیسہ خرچ ہوتا ہے، تو یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ ہمارا دین تو بالکل سیدھا سادہ ہے، بس ہماری نجات سنت پر عمل کرنے میں۔ سنت یہ ہے کہ جتنا حضور سے ثابت ہے اتنا کرو، اور جتنا ثابت نہیں ہے اس سے بچو، چاہے وہ ظاہر میں کتنا ہی خیر والا کام معلوم ہو رہا ہو۔ کسی نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ دیکھو، ایک بناؤ اور اس کے دائیں طرف ایک نقطہ لگا دو، 10 بن جائیں گے، 2 بنا دو 100 ہو جائیں گے، ایک نقطہ اور بنا دو 1000 بن جائیں گے۔ جتنے نقطے بڑھاتے جاؤ گے تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ سنت کی مثال ہے۔ جتنا سنت پر عمل کرنے میں اخلاص ہوگا اور جتنا سنت کے مطابق عمل ہوگا اتنی اس کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ اور اگر ایک اکائی کے بائیں طرف اگر 0 لگا دو تو کچھ بھی نہیں ہے اور مائنس میں چلا جائے گا۔ اس طرح جتنے نقطے چلتے چلے جائیں گے اتنی اس میں کمی آتی چلی جائے گی۔ یہ بدعت کی مثال ہے، یہ رسم کی مثال ہے۔ رسم و بدعت کی کوئی قیمت نہیں ہے، چاہے آدمی کتنے نقطے لگا لے، تو نقطے تو ادھر بھی 1000 لگ جائیں گے لیکن قیمت ایک بھی نہیں ہوگی اس کی۔ لہذا اصل چیز سنت پر عمل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو سنتوں کا عادی بنانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک بزرگ تھے، وہ اپنی نماز بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ سنت کے مطابق ادا کرنے کا اہتمام کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے 2 رکعتیں بہت اچھی طرح پڑھی، اس کے بعد پھر دعا کی کہ یا اللہ مجھ کو میری نماز دکھا دیجیے کہ یہ کیسی ہے، یہ نماز مجھے خواب میں دکھا دیجیے کہ یہ میں نے کیسی پڑھی ہے۔ تو ان کی دعا قبول ہو گئی۔ رات کو جب سوئے تو انہیں خواب نظر آیا اور خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے، جسم بھی اس کا بالکل صحیح ہے، رنگ بھی بہت اچھا ہے، کپڑے بھی بہت عمدہ ہیں، لیکن آنکھوں سے اندھی ہے، آنکھوں سے اندھی۔ جب بیدار ہوئے تو سوچنے لگے کہ بھئی یہ کیا ہوا، سمجھ میں نہیں آئی ان کی تعبیر کہ یہ میں نے عورت دیکھی ہے، یہ کون ہے، اس سے کیا مراد ہے اور نابینا کیوں ہے۔ تو وہ اپنے شیخ کی خدمت میں گئے اور جا کر کے اپنا سارا واقعہ بیان کیا کہ حضرت اس طرح سے میں نے 2 رکعتیں بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھی تھی اور پھر میں نے دعا کی تو میں نے خواب تو دیکھا، مجھے تو ایک عورت نظر آئی، وہ بھی آنکھوں سے نابینا، سمجھ میں نہیں آئی تھی کیا تعبیر ہے۔ فرمایا تم نے 2 رکعتیں آنکھ کھول کر پڑھی تھی یا آنکھ بند کر کے ادا کی تھی؟ کہا کہ آنکھ بند کر کے ادا کی تھی۔ کہا آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا خلاف سنت ہے، اس لیے باقی چیزیں تمہاری سنت کے مطابق تھی لیکن نماز آنکھیں تم نے بند رکھی اس لیے تمہاری نماز اندھی رہی۔ آنکھ کھول کر نماز پڑھنا سنت تھا تو وہ سنت چھوٹ گئی تو اسی کا اثر اس کے اوپر آ گیا۔ یہ عورت جو تھی تمہاری نماز کی مثال تھی۔ کہا جی میں نے تو اس لیے آنکھیں بند کی تھی تاکہ توجہ نماز کے اندر رہے۔ بے شک یہ رہے جائز ہے لیکن سنت نہیں۔ سنت یہ ہے کہ چاہے دل لگے نہ لگے، دھیان لگے نہ لگے، آنکھ کھول کر نماز پڑھنی چاہیے۔ تو دیکھو سنت پر عمل کرنے کا کیسا اثر ہوتا ہے۔ لہذا سنت کے مطابق ہر کام ہونا چاہیے۔ لہذا رجب کے مہینے میں ایک ہی سنت ثابت ہے اور وہ دعائیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی اور کچھ ثابت نہیں، نہ روزے ثابت ہیں نہ نمازیں ثابت ہیں۔ لہذا اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقع دعوانا اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذو الجلال والاکرام، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما. اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما. اپنی ناراضگی اور دوزخ سے بنا عطا فرما. خاتمہ کامل و خالص ایمان پر فرما. یا اللہ ہر دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما اور ہر شر سے اپنی پناہ عطا فرما. یا اللہ ہماری ساری بیماریوں کو دور فرما، ساری پریشانیوں کو دور فرما. جتنے خواتین و حضرات نے اور احباب نے دعا کے واسطے کہا ہے سب کی نیک مرادیں پوری فرما. یا اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما. ہمارے ملک میں مکمل اور دائمی امن قائم فرما. یا اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما. خاص طور سرحد میں یا اللہ کرفیوں کا خاتمہ فرما. یا اللہ کرفی کا خاتمہ فرما اور لوگوں کو آرام سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو مسلمان بے گھر ہو گئے ان کو اپنے گھروں کو عافیت کے ساتھ جانا نصیب فرما اور ہم سب کو اپنے گھروں میں عافیت کے ساتھ رکھنا. یا اللہ صحت کے ساتھ رکھنا، اپنی رضا کے ساتھ رکھنا، اپنی اطاعت اور اپنی عبادت کے ساتھ رکھنا. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرمانا، ہر شر سے اپنی پناہ عطا فرمانا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين.